ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے سٹارٹ لیں گے۔ آج پارہ نمبر 4 کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ۔ یہ جو آیت نمبر 92 ہے سورہ آل عمران کی، یہ بھی قرآن حکیم میں چند اہم ترین آیات میں سے ہے جو عموماً گفتگو کے اندر کوٹ کی جاتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کے لیے قربان نہ کر دو۔ اب یہ کہنے کو تو ایک جملہ ہے، قیامت چھپی ہوئی ہے اس جملے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آخری درجے کی قربانی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ سب سے جو پسندیدہ چیز ہے نا وہ اللہ کو دو۔ اب جو چیزیں پسندیدہ چیز کی کیٹیگری میں فال کریں گی وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ انسان کو سب سے پسندیدہ اپنی جان ہے، وہ اللہ کے لیے دے۔ یہ نہیں کہ جا کے گردن کٹوا دے، یعنی جان، اپنی زندگی، اپنی مصروفیات اپنے رب کے لیے کرے، اور جب کبھی ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی آپ نے جسمانی طور پر، مالی طور پر، ہر لحاظ سے اللہ کے لیے کمٹمنٹ شو کرنی ہے۔ اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم ترین پورشن اس کی جوانی کا پورشن ہے۔ ینگ ایج میں انسان کے اعصاب بھی مضبوط ہوتے ہیں، طاقت بھی ہوتی ہے، کمٹمنٹ کے ساتھ کاموں کو وہ پرفارم بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی جوانی کی عمر، اپنی جو سب سے بہترین عمر کا پورشن ہے وہ اللہ کے لیے قربان نہ کر دو۔ در جوانی توبہ کردن، شیوہ پیغمبری جسے کہا جاتا ہے کہ جوانی میں نیکی کی زندگی گزارنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب گناہ کرنے کی طاقت نہ رہے، بغاوت کی طاقت نہ رہے، اس وقت بغاوت سے بچنا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جب سب کچھ اویلیبل تھا اس کے باوجود آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو شو کرتے ہوئے شیطان کی بجائے پیغمبروں کی پیروی اختیار کریں۔ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو بے شک اللہ کے علم میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ تم ایک ایسے خدا پر یقین رکھتے ہوئے اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو جسے تم نے دیکھا نہیں ہے۔ عام دیکھے مالک کے لیے خرچ کر رہے ہو تو یہ ٹینشن نہیں لینی، اسے سب پتا ہے جس نے جس نیت سے دیا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور۔ تو یہ تسلی رکھنی ہے کہ ایک ایک چیز کا وہ بدلہ تمہیں دے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے نا، اس کا بدلہ اللہ نے دینا ہے، اور ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہے نا تو وہ بھی تم پالو گے۔ انسان جس کے لیے قربانی کر رہا ہوتا ہے نا، ایک دنیا میں بھی ایک چیز ہے، یہ انسان کی نیچر میں ہے کہ انسان جس کے لیے قربانی کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پتا چلے کہ میں نے اس کے لیے کیا ہے۔ اس کو تو چھوڑتے اللہ کو بھی بتانے کے لیے وہ اسپیکر میں کہتے ہیں میرا نام لو، فلانے نے اینا کی دیتا ہے۔ یہ انسان کی خواہش ہے نا۔ انسان کسی دوست کے لیے قربانی کرتا ہے تو اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میرے دوست کو پتا چل جائے کہ میں نے اس کے لیے یہ تکلیف اٹھائی ہے تو مجھے وہ تکلیف جھیلنا آسان ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کی نیچر ہے کہ جب انسان کو پتا ہونا کہ اس کے لیے کر رہا ہے اور اس کو پتا چل گیا ہے تو پھر انسان کے لیے وہ تکلیف جھیلنا آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو کچھ تم میرے لیے کر رہے ہو نا تو ٹینشن نہیں لینی، میرے علم میں ہے، میں نے ایک ایک چیز کا حساب رکھا ہوا ہے، سب کچھ برابر کروں گا، اور ایسا کروں گا کہ سورۃ الانعام کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک نیکی لے کے آیا نا 10 گنا دوں گا، اور گناہ ایک ہوا تو ایک کے بدلے ایک ہی ہوگا، اور سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ پھر 70 سے لے کے 700 گنا تک بھی بڑھا دوں گا،
اور پھر فرمایا جس کے لیے چاہوں گا اس سے بھی زیادہ کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ہر طرح کی جو حلال چیزیں کھانے کی ہیں نا وہ حلال ہی تھی بنی اسرائیل پر، سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی تورات کے نازل ہونے سے پہلے. جب تورات نازل ہوئی نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں تھا، اونٹ حلال ہے. کسی نبی کی پسند ناپسند یا اس کی منت ماننے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی. سر نبی کی مرضی سے اگر کوئی حلال و حرام کا فیصلہ نہیں ہوتا تو بزرگ بابے کیسے فیصلہ کریں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے، اس زمین کی چیز ہی نہیں ہے، یعنی دین کتابوں میں ہے. یعنی کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو پھر جواب دیا گیا کہ یہ تو انہوں نے خود حرام کیا تھا. جب تورات نازل ہوئی تو کتابیں کیوں آتی تھی، پیغمبر کیوں آتے تھے؟ کہ پیغمبروں کے ماننے والے نے جو دین میں خرابیاں داخل کی ہیں وہ نیا پیغمبر آ کے وہ خرابیاں دور کرتا تھا اور پھر دین صاف ستھرا ہو جاتا تھا. اس لیے کتابیں بھی تبدیل ہوتی تھی، انبیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ٹیمپر ہو جایا کرتی تھی کیونکہ ٹینشن نہیں ہوتی تھی نیا پیغمبر آ کے اس کو درست کر دے گا. لیکن ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کتاب تبدیل نہ ہو. یہ وجہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے اور باقی کتابیں محفوظ نہیں ہیں. وہاں محفوظ ہونا نہ ہونا فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن قرآن اگر محفوظ نہیں رہتا نا تو اب پیغمبر تو کوئی آئے گا ہی نہیں. لہذا رسول اللہ کے بعد جتنے لوگ ہیں وہ تو قیامت الدین کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم تک تو دین ہی ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہے. تو یہ گلہ آپ تو نہیں کر سکتے، اسی لیے پھر اللہ نے اس کی ذمہ داری خود لی. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 9. بے شک اس الذکر قرآن یاد دہانی اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ختم نبوت کی برکت ہے کہ قیامت تک کے لیے کتاب اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ تورات نازل ہونے سے پہلے تھا. تورات میں پھر اللہ نے کلیریفائی کر دیا تھا تم یہودی ہو نا، تورات کے ماننے والے ہو نا. موسیٰ علیہ السلام بھی تو تورات کے ماننے والے تھے، ان پہ تورات نازل ہوئی تھی، وہ بھی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے، وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، یہودی النسل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اے نبی ان سے فرماؤ لے کر آؤ تورات، اگر تم سچے ہو تو تورات پڑھو ذرا، اس میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے؟ ویسے آج کل کی تورات میں لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ تو ٹیمپرڈ فارم میں ہے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے تک یہ چیزیں انجیکٹ نہیں ہوئی بھی تھی. اور جہاں تک توحید کا معاملہ ہے نا، اللہ کے فضل سے آج بھی تورات انجیل میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو توحید کے منافی ہو. پریکٹیکلی وہ سب کے سب لوگ توحید کے خلاف چل رہے ہیں لیکن کتابیں ان کی ساتھ ہیں. جس طرح پریکٹیکلی قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہے، اس کے باوجود پریکٹیکلی بابوں کو پکارا جا رہا ہے. کتابیں نہیں اس کو مانتی کہ آپ نے بابوں کو پکارنا ہے. کتابیں یہی کہتی ہیں کہ اللہ کو پکارنا ہے، بلکہ بابوں کو پکارنے والے بھی نماز میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. اب جو کوئی اس کے باوجود اللہ پر بہتان لگاتا ہے تو ایسے لوگ ہیں ظالم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اے نبی تم فرماؤ اللہ سچ فرماتا ہے تو پیروی کرو ابراہیم کی جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. یہ حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا. اور ابراہیم تو مشرک نہیں تھے. تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، شرک کر رہے ہو تم یہود و نصارہ. تو ابراہیم کی تو بنیادی توحید تھی. تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی ہے، عیسائیوں نے یہودیوں نے ڈیوینٹی کلیم کر دی ہے عزیر علیہ السلام کے بارے میں.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بے شک دنیا میں پہلا گھر جو اللہ نے مقرر کیا تھا لوگوں کے لیے کہ اس میں لوگ جا کے اللہ کی عبادت کریں، وہ ہے جو بکہ کے اندر ہے. یہ مکہ اور بکہ یہ دونوں ایک ہی شہر کے دو نام ہیں، اور یہ آپ پریکٹیکلی آپ تو بڑا آسان ہے سمجھنا. انڈیا میں ایک شہر ہے، بامبے بھی کہتے ہیں اسے اور ممبئی بھی کہتے ہیں. میم سے بھی ہے اور با سے بھی ہے، جیسے مکہ میم سے بھی ہے اور با سے بھی. تو یہ دونوں پروننسیشن استعمال ہوتی تھی، مکہ اور بکہ، اور وہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا ایک روشن نشان ہے، ایک ذریعہ ہے. پوری کی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا، اور اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے. حضرت ابراہیم نے تو اس کی بنیادیں اٹھائی تھی نا، سورہ ابراہیم میں آتا ہے. تو ابراہیم سے پہلے بھی تو اتنی دنیا بات تھی، وہ کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتی تھی؟ قبلے کی طرف ہی. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی بڑی نشانی ہیں، جن میں سے بڑا مقام ابراہیم ہے، اور وہ بڑی نشانی ہے جناب. وہاں ابھی بھی یہ وہ جو آپ کو یلو کلر کی عمارت مقام ابراہیم کی نظر آتی ہے نا، اس کے اندر ایک پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے، اور وہ پتھر تعمیر کعبہ کے دوران خود بخود بڑا ہو جاتا تھا. 55 فٹ اونچی عمارت ہے، اور پھر اینڈ پہ برکت کے طور پر اس نے اپنے سینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لے لیے میں، اور وہ ایک قیامت تک کے لیے ایک روشن نشانی ہے اللہ کی. اس کی اندر کی تصویریں بھی اویلیبل ہیں، پتھر کے اندر، وہ مٹی کا تو نہیں پتھر ہے، پتھر میں انبیاء کے پاؤں کا نشان آنا یہ معجزہ ہے، ورنہ پتھر میں تو نشان نہیں بنتا جب تک خود کھودا نہ جائے. تو وہ پتھر موم ہو گیا ان کے لیے، جسے قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے لوہا نرم کر دیا تھا داؤد کے ہاتھ میں، وہ زرہ بناتے تھے. داؤد علیہ السلام کو لوہے کی زرہ بنانے کے لیے کوئی انگیٹھی نہیں چلانی پڑتی تھی، وہ آٹے کی طرح گوندھ لیتے تھے اس کو. جناب اللہ کے کام ہے نا، اللہ جس کے لیے نرم کر دے. جو کعبے میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا. اور یہ اتنا بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ مشرکین عرب بھی اگر اپنے باپ کا قاتل بھی کعبے کے اندر دیکھ لیتے تھے نا، اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے. وہ کہتے تھے یہاں تلوار اٹھانا منع ہے. اس چیز کو اسٹرکٹلی فالو کرتے تھے. جیسے ہمارے لوگ جو ہیں وہ مزار میں جب جاتے ہیں جوتیاں اتار کے جاتے ہیں اور واپس ہی الٹے قدم آتے ہیں. یہ لادہ بات ہے کہ مسجد میں الٹے قدم نہیں آتے، مسجد میں کعبے کو پیٹ کر کے باہر نکلتے ہیں، مزار والے بابے کو نہیں پیٹ کر کے نکلتے. آپ کمپیرزن دیکھ لیں تو بابے کو انہوں نے کعبے سے اوپر ہی رکھا ہوا ہے. دونوں ہی غلط ہے، پیٹ کرنے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بخاری مسلم میں کئی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جب صحابہ آتے تھے وہ بھی اس میں الفاظ ہیں کہ وہ صحابی آیا اور پھر مڑا تو پیٹ کر کے جاتے تھے. اس میں کون سی گستاخی ہو جاتی ہے؟ ایک نیچرل پروسیس ہے. کبھی نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام کو مل کے تو الٹے قدم واپس جا رہا ہو. تو امن والی جگہ تھی. اور اس چیز کو قریش مکہ اتنا کیش کرواتے تھے کہ پورے عرب میں باقی قافلے تو لوٹ لیے جاتے تھے تجارت کے دوران، لیکن قریش کا قافلہ کوئی نہیں لوٹتا تھا. وہ کہتے تھے جناب یہ تو سمجھ لیں کہ گدی نشین ہے اس قبلے کے. تو وہ اس کو، اور پھر دوسرا ہر قبیلے نے اپنا بت بھی رکھوایا ہوتا تھا. ان کو ڈر ہوتا تھا کہ مکے کے سردار ساڑھا بت ہی نہ اتوں، کوئی ساڑھے بزرگان دین ہی نہ باہر کر دیں. تو وہ اس لیے پھر اللہ نے اس کا احسان جتایا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اور اس گھر کا صدقہ کھا رہے ہو تو اس گھر کے مالک کی عبادت بھی تو کرو نا، اس کو بتوں سے پاک کرو. اللہ نے اس کی وجہ سے تمہارے سردیوں کا اور گرمیوں کا سفر آسان کر دیا، نہ تمہارا قافلہ کوئی لوٹتا ہے، نہ تمہارے ساتھ کوئی مس بیہیو کرتا ہے. یہ ساری برکتیں تم اسی سے تو حاصل کر رہے ہو. اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو کوئی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو کفر کی روش اختیار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ یاد رکھو تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے. اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے
کہ کوئی حج کرنے آیا ہے نہیں آیا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، اس کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ. یہ جو کچھ کرنا ہے تم نے اپنے لیے کرنا ہے. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. اے نبی فرما دو اے اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنز، تم کیوں اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہو جبکہ اللہ گواہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یعنی تم لوگ تو یہ کہتے تھے کہ جی ہم ابراہیمی ہیں، ہماری کتابوں میں آخری نبی کی پیش گوئیاں موجود ہیں، اب آخری نبی آئے ہیں تو سب سے پہلے تم ہی ان کے دشمن بنے ہوئے ہو. تمہارا تو کام تھا کہ اس نبی کے ہاتھ مضبوط کرتے، تم پہلے کافر بن گئے ہو. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. نبی تم فرماؤ کہ اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو باقیوں کو جو ایمان لیں؟ تبغونہا عوجا، تم چاہتے ہو ٹیڑھا راستہ. یعنی جو چار بندے کو بات قبول کر رہے ہیں ان کا بھی ذہن الجھاتے ہیں، کبھی سوال لے کے یہ بھجوا دیے، اے پوچھو، چلو پوچھنے کے بعد پتہ لگ گیا جائے تو ان لے آؤ نا ایمان، حالانکہ تم خود اس کے گواہ ہو کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جس کی پیش گوئیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تمہارے کرتوت ہیں ان سے. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی باتوں میں آ گئے نا تو یہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں گے، تمہیں الٹے قدم پھیر دیں گے اجتے بنا بنا کے. وہ سوال تو قیامت تک نہیں ختم ہوتے. جب آپ نے طے کر لیا کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ، پھر تو بات ختم ہو گیا. بار بار اس چیز کے اوپر لکیر پیٹنا، جی اے بھی دسو جی اے بھی دسو جی. بھائی جو آپ کو بتایا وہ آپ نے عمل کر لیے تھے، اگلی گل دسیے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور تم کیسے اللہ کا کفر کر سکتے ہو جبکہ اللہ کی آیات تم پہ پڑھی جا رہی ہے اور رسول اللہ خود اللہ کی سب سے بڑی نشانی تم میں موجود ہے. ان کا کردار، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کا کریکٹر خود توحید کے اوپر گواہ ہے. جو کوئی پکڑ لیتا ہے اللہ کو مضبوطی سے، اسے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے دی جاتی ہے. جو اللہ کو پکڑ لے، اور اللہ کو پکڑنا کیا ہے؟ قرآن کو پکڑنا، رسول اللہ کو پکڑنا.